بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ پاکستان کے اندر ایک اور المناک حادثہ ہوا ہے، ٹریفک حادثہ۔ یہ کوئٹہ کراچی بس جو لسبیلا کے قریب کھائی میں گری اور اس میں لگ بھگ 40 سے زیادہ افراد اس دنیا سے چلے گئے۔ بس گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے اس کو آگ لگ گئی اور اس کے اندر کئی قیمتی جانیں ناقابل شناخت ہو گئیں۔ بہت بڑا ثانیہ ہے اور اس ثانیہ میں جو بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں، ہم ان کے تمام لواحقین سے تعزیت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز، آج جو ایک اور حکومت پاکستان اور وزارت خزانہ نے عوام کے اوپر جو بجلی کا بم گرایا ہے، مطلب وہ بجلی کا بم سمجھیں کہ بجلی کے ریٹ بھی اب ظاہری باتیں بڑھنے والے ہیں۔ جو موقع کے اوپر بات ہے وہ تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ایک اچھی خاصی اس میں رقم کی صورت میں یہ اماؤنٹ بڑھی ہے، 35 روپے پر لیٹر۔ اس کا عام آدمی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس وقت ایک آدمی کی جیب سے کم از کم ایکسٹرا 70-80 روپے جو ہے ایک لیٹر کے ساتھ جائیں گے، اور جو آدمی پہلے ہی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سسک رہا ہے روز کی چیزیں پوری کرنے کے لیے، تو اور لولی پاپ کون سا ہے جی کہ معاشی فیصلے کرنے کے لیے بالکل عین ہم نے IMF کے سامنے اور وہاں سے بات کتنے کی ہے، $1 ارب کی ہے۔ یہ صرف اور صرف جو فیصلے ہیں یہ صرف اپنی غریب عوام کو لتاڑنے کے، اس کے علاوہ کوئی اور اصلاح اس کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو معاشی اصلاحات ہیں تو اس میں اپنے سے آغاز کیوں نہیں کرتے؟ یہ اشرافیہ، یہ جو بڑا طبقہ ہے، یہ جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اندر کوئی ذرا سی کوئی تبدیلی لائی ہے؟ کبھی نہیں۔ ایک اتنی بڑی جو کابینہ بیٹھی ہے، اتنے بڑے آفیسز جو الاٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ مشیر ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مشیر کس چیز کی ہیں۔ بس آفس ملا ہوا ہے، پروٹوکول ملا ہوا ہے اور گرین اس کی نمبر پلیٹ کی گاڑی لگی ہوئی ہے جی، ساتھ میں سیکورٹی ہے جی۔ یہ ایکسپینسز یہ تو ہم نے خرچ نہیں کیے۔ کیا وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ختم ہو گئے؟ کیا ان سیاسیوں کے جو اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے؟ کیا ہم نے جو اشرافیہ، جو اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے ہیں یا جو باقی اداروں، کیا ان سے ہم نے مرات اور ان سے جو یہ ایکسٹرا جو ہم اس کے اوپر اضافی خرچ کرتے، اتنا تو وہ ممالک بھی اپنے ان لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، اپنے محکموں کے اوپر، جو ممالک کے پاس بلینز ڈالر کے ریزرو پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس طرح نہیں کرتے۔ پبلک آفس ہولڈر کو انہوں نے ایک پبلک پراپرٹی کے طور پر ہی بنایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر خدا بنے ہوئے ہیں، اور غریب عوام کو آپ ہر روز ایک نئی اذیت کے اندر مبتلا کر دیں۔ یقیناً وزیر خزانہ صاحب، یہ آپ کے معاشی اس کی وہ فیصلہ ہوگا جی کہ لیکن اگر بقول آپ کے کہ یہ سب کا حکومت کا جو توق ہے وہ ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے، تو بھائی آپ نے جو عوام کے ساتھ اب یہ عوام کو کیوں اب توق ڈال رہے ہیں؟ تو پکڑیں انہی کو۔ کیا ان کے پاس اتنی جائیدادیں اور اتنا کچھ نہیں ہے جو انہوں نے پچھلے اس میں بنایا ہے؟ تو پکڑ کے پبلک پراپرٹی بنائیں، اس کو سیل آؤٹ کریں، جو بھی کریں، اب خزانے میں بھریں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ پچھلی حکومت کا رونا رو کر غریب کے اوپر جو ہے بم گرا دیں، پھر دوسرا آئے وہ گرا دیں۔ یہ صرف آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، بلکہ عام آدمی سے جینے کی جو ایک کہیں کہ صلاحیت ہے وہ بھی آپ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ایسا۔ یہ کام آپ یہیں پر نہیں روکیں گے، یہ 70 سال سے نہیں روک رہا۔ آپ سے محکمے نہیں چلتے، آپ کی نہیں سنی جاتی، آپ آرگنائز نہیں کر سکتے پاکستان کے سسٹم کو، اور رونا روتا ہے، ہر جو آتا ہے وہ یہی رونا روتا ہے کہ جی پچھلی حکومت نے یہ کر دیا، پچھلوں نے یہ کر دیا۔ تو بھئی عوام نے تو نہیں کیا، عوام کا کیا قصور ہے؟ تو کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا ان پوری اس ہسٹری کے اندر کہ الزام تراشی تو ہوئی ہو لیکن کسی کو اس بات کی سزا ہوئی ہو کہ اس کی نااہلی کی وجہ سے آج کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آج کی اس قیمت بڑھنے کے اوپر اندازہ ہے کہ آج کتنے لوگوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، کتنے لوگوں کا نوالا گر گیا ہوگا، اور جس حالت میں آٹا مل رہا ہے، جس حالت میں لوگوں کو دہاڑی مل رہی ہے، جس حالت میں کارخانوں میں جا کر مزدوری مل رہی ہے، کیا آپ کو نہیں؟ آپ اسی ملک میں نہیں رہتے یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں؟ خدا را معاف کر دیجیے اب تو۔
یا تو یہی وہی بات ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ یہ ملک آپ کے رہنے کا نہیں ہے، غریب یہاں نہیں رہے گا، غربت ختم ہو نہ ہو لیکن غریب ضرور ختم ہوگا۔ آپ کے ارادوں سے یہی لگ رہا ہے۔ ہم آپ کے اس طرح کے کسی فیصلے کی وہ نہیں کر سکتے کہ مشکل معاشی معاملات ہیں، یہ ساری مشکلات صرف عوام تک اپنا نہ ڈالیں، کیونکہ آپ کے فیصلے جو آج تک ابھی تک ہو رہے ہیں وہ ابھی تک بھی صرف ایک عام شہری کے لیے تو مشکل فیصلے ہیں، لیکن اس کا آپ کے اوپر، آپ کے اشرافیہ کے اوپر اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں پڑا۔ فیکٹریوں والے اربوں روپے کے کیسز اب بھی عدالتوں میں اور اس میں گھسیٹ رہے ہیں آپ لوگوں کو، کبھی بل معافی کے، کبھی کسی چیز کے، کبھی سبسڈی کے، کبھی فلاں فلاں، وہ ٹکا نہیں آپ کو دیتے اور آپ وصولی کرتے ہو ایک عام آدمی سے، اس کی جیب سے ٹیکس کی مد میں اس میں۔ بھئی کچھ رحم کریں۔ یہ اس لیے آپ لوگوں کو لوگ ہاں کر، اس میں پبلک کا بھی قصور ہے، عوام بھی، ابھی میں جس طرح کر رہا ہوں صبح میں بھول جاؤں گا، اسی طرح باقی لوگ بھی آواز اٹھائیں گے پھر صبح بھول جائیں گے۔ بھئی اب لتر پولا جب تک نہیں ہوگا، جب تک آپ اس چیز کو پرماننٹلی نہیں پکڑے رکھیں گے تب تک اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا۔ خدا کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اتنا سا بس وہ کر دیں، مہربانی کر دیں کہ کم از کم جو 2 وقت کی روٹی ہے نا وہ ہر بندہ آرام سے عزت سے گھر بیٹھ کے کھا سکے۔ کسی کے بچے کے رونے کی بوک سے اس کی وہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ کوئی باپ پھندے سے نہ لٹکا کھڑا ہو کہ میں اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ کوئی عیاشی نہیں مانگ رہا، آپ سے ضروریات کی بات ہوتی ہے۔ جس بندے کی سوسائڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ ضرورت پوری نہیں کر سکا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، میرے رب کا وعدہ ہے ہر انسان کے ساتھ، ہر ذی روح کے ساتھ کہ اس کو وہ رزق پہنچائے گا، لیکن اس رزق کو سہل کرنا، اس کے اندر یہ آپ کے اختیار میں، جو آپ کو جو نیب چنا گیا ہے اس معاملے میں، تو آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ آپ قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں IMF کے کہنے پر $1 ارب کے، اور $1 ارب تو آپ اپنے دوروں میں، اپنے خوابوں میں اس میں لگا دیتے ہیں۔ عوام تک اس کا کیا؟ آج تک جو آپ نے قرض لیے اس کا عوام کے لیے آپ نے کتنا کچھ کیا ہے؟